بڑا مرزا یعنی مرزا غلام قادیانی دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری وحی قرآن جیسی سچی ہے. کہتا ہے میری وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی منصب نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی وحی نازل فرماتا ہے، اس کو احکام اس کی طرف پہنچاتا ہے امت کے لیے. تو بڑے مرزے کا بھی دعویٰ ہے کہ میری وحی قرآن جیسی سچی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد. یہ جو اپنی وحی کو قرآن جیسی سچا کہے، کیا اس کے دعوی نبوت میں ابھی کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اس کو اپنے آپ کو محمد کہنے کی ضرورت ہے یا ذل محمد کہے، محمد کہے، جو مرضی کہے؟ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے وہ قرآن کی طرح ہے، تو کیا یہ دعوی نبوت نہیں ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں پہلے چھوٹے مرزے کا ہی حمایت سن لیں، تائید سن لیں، چھوٹے مرزے کا موقف سن لیں، تاکہ دونوں مرزائیوں کا موقف پھر آپ کے سامنے میں لا سکوں. پہلے چھوٹے مرزے کا موقف سنیں. تو اہل کتاب کا اگر زبیہ لال ہے تو قادیانیوں کا زبیہ بھی لال ہی ہوگا. کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے. اہل کلمہ بھی ہے وہ، جو بخاری میں حدیث ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، اور بلکہ آپ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں. غلام احمد قادیانی نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے. وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں، تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ان کا امتی ہوں. یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں، ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین. یہ میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے. میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، اس سے روکا گیا ہے. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ میں یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ان کو سمجھتا، بالکل کلیئر کٹ میں اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کو مانتے ہیں. قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کے اوپر فتویٰ لگانا چھوڑ دیں گے. تو اسی لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے. قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ ختم نبوت پہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک خاص فرقے کے خلاف ہیں. اور مجھ سے تو چونکہ قادیانی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اس حوالے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ختم نبوت کو ڈسکشن کرنے کے لیے. قیامت والے دن میرے حوضے کوثر پہ کچھ لوگ جائے لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. کیوں؟ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے. میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں. لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے.
ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، نیٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے. جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ پیر میرے علی شاہ صاحب سامنے آئے، بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی، جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام احمد قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چوں. وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دوئیں چوں نسیا کون سی. کہتے جی وہ لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ قادیان تو آئے ہی نہیں. سرکار وہ نہیں آئے تھے، تسی پہنچ جاندے نا، نگاہ مار کے ساڑ دیندے نا انہوں. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے گنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، کیونکہ یہاں سے پٹھان بھی کافی سارے سال لے گئے تھے وہ. تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکلنے نہیں دیا. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. تب میں بتاؤں گا کہ قادیانیوں نے جو ترجمہ بدلا جو تم لوگوں نے ترجمے بدلے میں. ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کس کس جگہ پہ تم لوگوں نے ڈنڈی ماری. جہاں قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی. قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا. جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا ہوا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئے کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا. اور غلام احمد قادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا، اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد کہا، اور ڈرتے ڈرتے مسکین آروں نے لکھا اپنے وہ شیطانی خزائن جس کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں، اس میں اس نے کہا کہ میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا. اس نے کہا آخری نبی وہی ہیں، میں ان کے ختم نبوت کے مشن کو جو نبیوں والا کام امت میں ٹرانسفر ہوا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے تحت میں ان کا اسسٹنٹ بن کے ایک امتی نبی کے حیثیت سے ہوں. خاتم النبیین تو وہی ہیں. یہ غلام احمد قادیانی دجال، اس کی بھی یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کہے کہ میں محمد ہوں. جی عزیزان گرامی، آپ نے چھوٹے مرزے کی چیخیں، واویلا، حمایت، تائید سن لی. اس بیچارے کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی بندہ اگر قادیانیوں کے خلاف بولے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بس وہی محسوس کرتا ہے جس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. اب سنیے بڑے مرزے کا جو دعویٰ تھا، وہ دعویٰ سنیے. اس کا کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 454. کہتا ہے مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن کریم پر. کہتا ہے اپنی وحی پر مجھے ایسا ایمان ہے، اپنی وحی پر. وہ وحی کون سی ہے؟ وہ آپ جانتی ہیں، شیطان بھی اپنے چیلوں کی طرف القاء کرتا رہتا ہے. قرآن کریم نے اس کو بھی واضح طور پر بیان کیا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، بے شک شیطان اپنے چیلوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. ہاں یہ کوئی وسوسہ ہو سکتا ہے جو شیطان نے بڑے مرزے کے دل میں ڈالا اور اس نے سمجھا کہ یہ وہی اللہ کی طرف سے ہے، یہ معاذ اللہ، اور اس کو ایسے ہی سچا سمجھنے لگا جس طرح کہ قرآن، تورات اور انجیل کو سچا سمجھا جاتا ہے. اور مسلمانوں، ابھی بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی؟ چھوٹے مرزے کی چال کو ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ایسا بندہ جو عقیدہ رکھے کہ میری وحی یعنی جو کچھ میرے اوپر نازل ہوتا ہے وہ قرآن کی طرح سچا ہے، تورات انجیل کی طرح سچا ہے، اس کے مرتد اور بے ایمان ہونے میں کوئی اور کسر رہ جاتی ہے؟ کسی اور پروف کی رہ جاتی ہے کوئی کسر؟ ہرگز نہیں. جو بندہ قرآن مجید کی مثل بھی کسی کلام کا دعویٰ کرے، بھئی یہ قرآن کی مثل ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کفار کو جنہوں نے قرآن کے بارے میں کچھ شک و شبہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو سارے حمایتیوں کو ملا کر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ، اس جیسا کلام بنا کر لاؤ. آج تک وہ عاجز اور لاجواب ہے. تو بڑے مرزا جی، تیری وہی جو شیطان کی طرف سے جو وسوسے ہیں وہ قرآن، تورات اور انجیل کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟
او مسلمانوں سمجھ جاؤ. پھر ایسا عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں کہنا جی نہیں جی وہ اہل کتاب ہیں, وہ اہل قبلہ ہیں, وہ کلمہ یہی پڑھتے ہیں اور ان کے اعضاء وضو چمکتے ہوں گے اور وہ حوض کوثر پر آئیں گے اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے, اس طرح کی حمایت کرنے والا اور اس طرح کی تائید کرنے والے کا بھی وہی حکم ہے جو دعویٰ کرنے والے کا حکم ہے. اے مسلمانوں اپنے ایمان کی فکر کرو, اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرو. دشمن ہر طرف سے تمہارے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے, دشمن ہر طرف سے تمہیں گھیر چکا ہے, تمہارے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تمہارے دین کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تمہیں بے ایمان بنانے پر تلا ہوا ہے دشمن. آنکھیں کھول لو, ابھی بھی وقت ہے.